امریکی سینٹرل کمانڈ کے ایران کے خلاف مسلسل تیسری رات حملے، جنوبی ایران کے شہر بندر عباس میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے ایران پر آج پھر حملوں کا اعلان کیا تھا۔ کہا وسطی ایران کے کوہ قولان غازلہ نشانہ بنانے جا رہے ہیں۔ ایران کی مفاہمتی یادداشت ایک آزمائش تھی، ایران نے اس کی پاسداری نہیں کی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے ساتھ اچھی ہم آہنگی ہے۔ اس سے پہلے امریکی صدر نے سوشل میڈیا بیان میں آبِ ہرمز کی دوبارہ ناکہ بندی کا اعلان کیا۔ آبِ ہرمز سے گزرنے والے تمام کارگو پر 20% فیس لینے کا اعلان کیا۔ کہا ناکہ بندی صرف ایرانی جہازوں اور ان کے خریداروں کو روکے گی۔ ایران کے سوا دیگر ملکوں کو آبِ ہرمز پر آزادانہ استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ امریکہ جلد آبِ ہرمز کا کنٹرول سنبھالے گا، جس کا معاوضہ بھی وصول کرے گا۔ ہم اپنے لوگوں کو خطرے میں ڈالنے کا معاوضہ چاہتے ہیں۔ امریکہ کو اب آبِ ہرمز کا محافظ سمجھا جائے گا۔ امریکہ اور ایران میں کشیدگی مزید شدت اختیار کر گئی۔ ایرانی فوج کا امریکی جہاز پر کروز میزائل حملے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق دشمن امریکی جہاز کو کروز میزائلوں سے نشانہ بناتا ہے۔ ڈرون سے کویت میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ آبِ ہرمز میں خلاف ورزیوں پر کئی جہازوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی وزیر خارجہ صدر ٹرمپ کے موقف سے متفق۔ عباس سراقچی کہتے ہیں امریکی صدر ٹرمپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آبِ ہرمز سے تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت پر معاوضہ ملنا چاہیے۔ ایران ہمیشہ سے آبِ ہرمز کا محافظ رہا ہے اور رہے گا۔ 20% معاوضہ بہت زیادہ ہے، ہم مناسب معاوضہ وصول کریں گے۔ ترجمان ایرانی قومی سلامتی کمیشن ابراہیم رضائی کا کہنا ہے ٹرمپ محافظ بننے پر مصر ہیں تو لنزے گراہم کی قبر کے محافظ بنیں۔ ٹرمپ آبِ ہرمز کا محافظ بننا چاہتے ہیں۔ ہمیں آبِ ہرمز کی حفاظت کے لیے غیر ملکی محافظوں کی ضرورت نہیں۔ ایران کی اعلیٰ مشترکہ فوجی کمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کی سخت تنبیہ۔ اپنے رد عمل میں کہا امریکہ کو کسی صورت آبِ ہرمز میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران کی مرضی کے بغیر آبِ ہرمز میں کسی بھی سرگرمی کا انتہائی سخت جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کی حمایت اور اس کے ساتھ دینے کو ایران کے خلاف جنگ تصور کیا جائے گا۔ کشیدگی میں اضافہ ہوا تو یہ خطے کے دیگر ممالک تک پھیل جائے گی۔ اس کی مکمل ذمہ داری امریکہ اور اتحادیوں پر عائد ہوگی۔ متحدہ عرب امارات میں امریکی سفارت خانے کا 15 جولائی تک کونسلر اپائنٹمنٹ منسوخ کرنے کا اعلان۔ دبئی میں امریکی کونسل خانے میں بھی 15 جولائی تک کونسلر سروسز متاثر۔ امریکی سفارت خانے کے مطابق علاقائی سیکیورٹی صورتحال کے باعث فیصلہ کیا۔ امارات سے غیر ہنگامی امریکی سرکاری عملے کو باہر منتقل کر دیا۔ معمول کی تمام امریکی ویزا سروسز تاحکم ثانی معطل رہیں گی۔ ہنگامی کونسلر خدمات ای میل کے ذریعے فراہم کی جائیں گی۔ امریکہ کے خلاف جوابی کارروائیاں، ایران کا جائز حق۔ اسلام آباد میمورنڈم ختم ہو چکا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی پریس بریفنگ۔ کہا خطے کو مزید کشیدگی سے بچانے کے لیے ہم پاکستان، عمان اور قطر کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ امریکہ اسلام آباد MOU پر عمل نہیں کرتا تو ایران بھی اپنے وعدوں پر عمل نہیں کرے گا۔ باہمی معاہدوں پر عمل دونوں فریقوں کی یکساں ذمہ داری ہے۔ ثالث ممالک اب بھی ثالثی کے عمل کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران آبِ ہرمز کے معاملے پر عمان کے ساتھ مشترکہ طریقہ کار تشکیل دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ واشنگٹن کا عمان پر دباؤ اس عمل میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ سپریم لیڈر سمیت ہر ایرانی شہری کے قتل کا حساب لیا جائے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کے جرائم کو دستاویزی شکل دینے کے لیے تمام قانونی ذرائع استعمال کیے جائیں گے۔ ایران عالمی سطح پر انصاف کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ امریکہ کے تازہ حملوں میں 24 افراد شہید ہو چکے۔ ایرانی میڈیا کی تصدیق۔ حملوں کے جواب میں ایران کے کویت، بحرین اور اردن میں امریکی فوجی اڈوں پر جوابی حملے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کویت میں علی السالم اور احمد الجابر ایئر بیس پر میزائل حملے کیے گئے۔ علی السالم ایئر بیس پر ایندھن کے ذخائر اور پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر تباہ کر دیے۔
احمد الجابر ایئر بیس پر نصب اسٹریٹجک FPS ریڈار سسٹم بھی حملے میں ناکارہ بنا دیا گیا۔ اردن میں پرنس حسن ایئر بیس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بحرین میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر حملے کیے گئے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کارروائی آنکھ کے بدلے آنکھ آپریشن کے تیسرے مرحلے کے تحت کی گئی۔ برطانوی حکومت کا ایران کی پاسداران انقلاب کو قلعدم قرار دینے کا فیصلہ۔ برطانوی وزارت داخلہ کی تصدیق۔ اپنے بیان میں کہا اقدام غیر ملکی ریاستوں کی حمایت یافتہ سرگرمیوں کے خلاف ہنگامی قانون سازی کے تحت کیا جائے گا۔ نئے ریاستی خطرات سے متعلق تاریخی اختیارات کے تحت 3 گروپس کو نامزد کیا گیا۔ اسلامی موومنٹ آف کمپنیز آف دی رائٹ اور روس کی GR والنٹیئر کور کو بھی قلعدم تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا کہنا ہے ہم برطانیہ کو کبھی بھی ایسے ممالک کے لیے آزاد ماحول فراہم نہیں کریں گے جو ہماری سڑکوں پر خوف، تقسیم اور تشدد پھیلانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کا دورہ قطر۔ شہباز شریف اور نواز شریف کی دوحہ میں امیر قطر سے ملاقات۔ شیخ تمیم بن حمد سے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ وزیر اعظم کا مرحوم سابق امیر کی دور اندیش قیادت اور مدبرانہ بصیرت کو خراج عقیدت۔ شہباز شریف نے کہا مرحوم شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کی قیادت میں قطر جدید اور خوشحال ریاست بنا۔ خطے کے امن و استحکام اور ترقی کے لیے شیخ حمد بن خلیفہ کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ پاکستان کے لیے مرحوم کی گرم جوشی، شفقت اور درینہ محبت کو خراج تحسین پیش۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے متعدد یادگار دوروں کو بھی قدر و منزلت سے یاد کیا۔ وزیر اعظم کا صدمے کی گھڑی میں قطر کی قیادت اور عوام کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ وزیر اعظم اور پاکستانی وفد کی مرحوم شیخ حمد بن خلیفہ کی مغفرت کے لیے فاتحہ خوانی۔ امیر قطر کا وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف سے دوحہ آ کر تعزیت کرنے پر اظہار تشکر۔ جذبے کو دونوں برادر ملکوں اور عوام کے لیے درمیان برادرانہ تعلقات کا مظہر قرار دیا۔ وزیر اعظم قطر کے دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ دورے کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی گزشتہ روز انتقال کر گئے تھے۔ پاک فوج، FC بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شبان جاری۔ مؤثر کارروائیوں میں مزید 3 خارجی جہنم واصل۔ خارجیوں کو ہوائی اور زمینی کارروائیوں میں نشانہ بنایا گیا۔ خارجی دہشت گرد اپنی کمین گاہیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور۔ بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود اور دیگر ساز و سامان برآمد۔ آپریشن شبان میں جہنم واصل کیے جانے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 79 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شبان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں مجموعی طور پر 117 خارجی دہشت گرد جہنم واصل کیے جا چکے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شبان جاری رہے گا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 7% سے زائد اضافہ۔ امریکی خام تیل کی قیمت $8.40 فی بیرل ہو گئی۔ برطانوی خام تیل $83.50 فی بیرل میں فروخت۔ اماراتی مربن خام تیل $78 فی بیرل ہو گیا۔ پیٹرولیم قیمتوں کے تعین کے نظام میں اصلاحات پر قائم کمیٹی کا اجلاس صدارت وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کی۔ پیٹرولیم قیمتوں کے تعین کے مختلف طریقہ کار کا جائزہ۔ عوام کی آگاہی کے لیے قیمتوں کا ڈیٹا روزانہ کی بنیاد پر ویب سائٹ پر جاری کرنے کی سفارش۔ پیٹرولیم پرائس سٹیبلائزیشن فنڈ کو قواعد پر مبنی شفاف نظام کے تحت چلانے پر اتفاق۔ تیل کی سپلائی چین کی ڈیجیٹلائزیشن پر تمام ارکان متفق۔ شفافیت بڑھانے پر زور۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا پاکستان میں تیل کی قیمتیں بنگلہ دیش، سری لنکا اور ترکیہ سے کم اور بھارت کے برابر ہیں۔ کوہاٹ میں طوفانی بارش، مکان کی چھت گر گئی، 9 افراد جاں بحق، 7 زخمی ہو گئے، 6 خواتین اور 3 بچے جاں بحق ہونے والوں میں شامل۔ ریسکیو اہلکاروں اور مقامی افراد ملبہ ہٹا کر متاثرین کو نکالا۔ ملبے تلے ایک ہی خاندان کے 16 افراد دب گئے تھے۔